روزوں کے مسائل پر گفتگو جاری ہے بحمداللہ، جس میں سے پچھلے 2 دروس میں 7 حدیثیں ہم نے پڑھی بتوفیق اللہ تعالی۔ اس کے بعد امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اور عنوان یہ دیا ہے کہ باب الصوم فی السفر وغیرہ، سفر میں روزے کے تعلق سے کیا احکامات ہیں، وغیرہ اور سفر کے علاوہ روزے کے تعلق سے شریعت کے کیا احکامات ہیں۔ تو اس باب میں انہوں نے سفر کے تعلق سے روزوں کے احکامات ذکر کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید احکامات جیسے رمضان کے روزوں کی قضاء کے تعلق سے، میت کی طرف سے روزے رکھنے کے تعلق سے، افطاری جلدی کرنے کے تعلق سے اور صوم وصال کے تعلق سے بھی احکامات ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے اور اسے ایک رکن قرار دیا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے ہم سب پر، اپنے بندوں پر، کہ اس نے ان روزوں میں جو معذور افراد ہیں، جنہیں کوئی عذر لاحق ہو، کوئی سفر میں ہو، کوئی مریض ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت اور آسانی بھی رکھی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، جہاں یہ ذکر کیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، وہیں آگے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اسے چاہیے کہ جتنے روزے کو چھوڑے اتنے ہی رمضان کے بعد دیگر ایام میں ان کی قضا دے دیں۔ اور اسی طرح آگے مزید اس کی تاکید کی، کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے روزے پالے وہ اس کے روزے رکھے، اور ذکر کیا اور اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رمضان کے بعد رکھے اور اس کی قضا دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی، تو یہ شریعت نے آسانی رکھی اور قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے رخصت دی ہے ہمیں۔ اسی تعلق سے 5 احادیث ابتدا میں ذکر کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ اس سے پہلے ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، کچھ اس تعلق سے احکامات سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے سفر میں رمضان کے روزے رکھنا، اس کا کیا حکم ہے۔ اس تعلق سے صحیح بات یہ ہے، جمہور علماء کا اور ائمہ اربعہ کا یہی موقف ہے کہ سفر میں انسان روزے رکھ بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد دونوں چیزوں کا جواز ہے، اگر وہ سفر میں ہے چاہے تو روزے رکھ لیں اور چاہے تو چھوڑ دیں۔ اختلاف کچھ اس میں ہے افضل کیا ہے اس کے لیے، سفر میں روزے رکھنا افضل ہے یا روزے چھوڑنا افضل ہے۔ اس تعلق سے کئی علماء، اکثر علماء کا یہ موقف ہے، اس کے لیے روزے رکھنا افضل ہے اگر اسے کوئی مشقت نہیں ہے۔ ایسا سفر ہے جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور وہ روزہ پورا کر سکے گا آسانی سے، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی مشقت ہے، اور مشقت میں یہ چیز مناسب نہیں ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، مشقت کی صورت میں اس کے لیے چھوڑنا افضل ہو جائے گا کہ جب تک کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی ایسی بھاری ذمہ داری نہیں ہے، تو افضل یہ کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، کیونکہ رمضان میں جو خیر و برکت ہے اس عظیم مہینے میں وہ بعد میں نہیں مل سکتی۔ تو اگر جو شخص رکھ سکتا ہے وہ چاہیے کہ اسے چاہیے کہ لازمی رکھ لے، اور پھر رمضان کے بعد روزے کی قضا دینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان رمضان میں تو آسانی کے ساتھ روزے رکھ لیتا ہے، لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد چند روزے بھی پورے سال میں نہیں رکھے جا رہے ہوتے،
تو لہٰذا جس کے کوئی مشقت نہیں ہے اس کے لیے افضل ہے روزے رکھنا۔ اب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس تعلق سے، جس سے انشاءاللہ تعالی یہ باتیں مزید واضح ہو جائے گی۔ کتاب الصیام کی 8ویں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان حمزہ بن عمرو الاسلمی قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصوم وان شئت فافطر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حمزہ بن عمر الاسلمی، جن کا نام تھا، جن کی کنیت تھی ابو صالح، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ اس تعلق سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اور یہ اکثر سفر میں رہتے تھے، تو کبھی رمضان بھی آ جاتا تھا جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے سوال کیا، اور یہ صحابی، عظیم صحابی کے سفر میں اکثر رہتے تھے، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان صحابی تھے، ہجرت سے 20 سال پہلے ان کی پیدائش ہے، یعنی ہجرت کے وقت 20 سال کے تھے، اور سفر میں اکثر رہتے اور روزے رکھا کرتے، جیسا کہ آگے ذکر وکان کثیر الصیام، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ عجیب نوجوان صحابی سفر میں اپنی نوجوانی میں کس قدر اس عبادت کے ساتھ ان کا انہماک اور تعلق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان شئت فصوم و ان شئت فافطر، اگر آپ چاہے تو روزے رکھیں اور چاہے تو نہیں رکھیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سفر میں روزے رکھنے کا جواز ہے۔ ان شئت فصوم، چاہو تو روزے رکھو، چاہو تو چھوڑ دو، تو دونوں چیزوں کا جواز ہے، روزے رکھے بھی جا سکتے ہیں اور روزے چھوڑے بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت، ایک اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، یہ رخصت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، جو اس رخصت کو لے لے تو اچھی بات ہے، اور جو روزے رکھنا پسند کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 9 کتاب الصیام کی، جس کا موضوع یہی ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا یا چھوڑنا، اگر انسان سفر میں ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، تو کوئی بھی روزے دار شخص کسی غیر روزے دار کے لیے عیب نہیں نکالتا تھا، کوئی روزے دار کسی غیر روزے دار پہ عیب نہیں نکالتا تھا، اور اس پر کسی بھی قسم کی مذمت نہیں کرتا تھا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، روزہ رکھنا تھا۔ اور اسی کے برعکس ولا المفطر علی الصائم، جو غیر روزے دار تھا، جو روزے سے نہیں تھا، وہ نہ ہی روزے دار کو اس طریقے کی کوئی بات کرتا تھا وہ عیب نکالا کرتا تھا۔ تو لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں ہوتے، کوئی روزے دار ہوتا کوئی روزے دار نہیں ہوتا، آپس میں نہ روزے دار غیر روزے دار کو اس طرح کوئی بات کرتا اس کا عیب نکالتا کہ روزہ کیوں رکھا ہے، اور نہ ہی اس کے برعکس ہوا کرتا تھا۔ تو جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر میں دونوں چیزوں کا جواز ہے، اسی لیے صحابہ اکرام ایک دوسرے کی مذمت نہیں کرتے تھے بلکہ محبت کے ساتھ رہتے تھے، اور کوئی روزے دار ہوتا تھا اور کوئی روزے دار نہیں ہوتا تھا۔ 10ویں حدیث ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی، جو اپنی کنیت سے مشہور ہے، جبکہ ان کا نام ہے عویمر بن مالک الخزرجی الانصاری۔ یہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رمضان کے مہینے میں ایک سفر میں، لیکن جو دیگر روایات ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فی شہر رمضان کے الفاظ شاذ ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں تھے، وہ رمضان کا سفر نہیں تھا۔ خرجنا، ہم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں، فی حر شدید، جب سخت گرمی تھی، حتی ان کان احدنا، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک لیضع یدہ علی رأسی من شدت الحر،
گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ دیتا تھا گرمی سے بچنے کے لیے. وما فینا، اور ہم میں کوئی بھی روزے دار نہیں تھا. وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبداللہ بن رواحہ، اور ہم میں کوئی بھی روزے دار نہیں تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عبداللہ بن رواحہ کے. پورے سفر میں تمام لوگوں میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ ان کا روزہ تھا سخت گرمی میں. جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں جائز ہیں، روزے رکھنا بھی اور روزے چھوڑنا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہے وہ رمضان کا نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ روزوں کا ذکر ہے. البتہ رمضان کے روزوں کا بھی یہی حکم ہے، چاہے نفلی روزے ہوں یا پھر فرضی روزے ہوں. دونوں صورتوں میں شریعت نے رخصت رکھی ہے. خاص طور پر فرضی روزے میں رخصت ہے اور نفلی روزے میں تو انسان کو اختیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم صحابی کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، عبداللہ بن رواحہ، اور کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی تعلق سے ایک اور حدیث ہے، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کچھ رش دیکھا اور یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے جسے لوگ سایہ کر رہے ہیں اور وہاں رش لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا صائم، یہ روزے دار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزے رکھنا کوئی نیکی نہیں. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ سفر میں روزے رکھنا نیکی نہیں ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مشقت میں ہو اور روزہ اس کے لیے مشقت بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے افضل روزہ نہ رکھنا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا، یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا کہ سفر میں روزے رکھنا نیکی نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص مشقت میں تھا اور یہ چیز اسے دور کر دے گی عبادت سے اور سستی پیدا کرے گی. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے یہ حکم دیا اور اس کے لیے مستحب یہ ہے، پسندیدہ عمل مستحب یہ ہے کہ وہ شریعت کی رخصت سے فائدہ اٹھائے اور روزہ نہ رکھے. تو یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو سفر میں کسی بھی قسم کی مشقت پاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو غلوف سے اجتناب کرنا چاہیے، اور غلوف اختیار کرنا یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل شریعت میں. اسی تعلق سے ایک اور حدیث ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور اس تعلق سے جو باب ہم پڑھ رہے ہیں سفر میں روزے رکھنے کے تعلق سے، اس باب میں تقریباً 11 احادیث ہیں، جن میں سے 3 حدیثیں روایت کرنے والے یہی انس بن مالک نوجوان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم روایت کرنے والے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو. یہاں بھی ایک وہ واقعہ ذکر کرتے اور فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فمن الصائم ومن المفطر، ہم میں سے کچھ لوگ روزے دار تھے اور کچھ لوگ روزے دار نہیں تھے. فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء، تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا انتہائی گرمی میں، اور ہم میں سائے میں وہ شخص تھا جس کے پاس کوئی کپڑا یا ایسی چیز تھی جس سے وہ اپنے آپ کو چادر وغیرہ سے سایہ کر رہا. تو جن لوگوں کے پاس چادریں وغیرہ تھی تو وہ سائے میں تھے. وَمِنَّا مَن يَتَّقِ الشَّمْسَ بِيَدِهِ، اور ہم میں ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے سورج کی شعاعوں سے، سورج کی دھوپ سے اپنا بچاؤ اختیار کر رہے تھے. یہ صحابہ اکرام کا ایک عظیم فضل معلوم ہوتا ہے، کیسا ان کا شوق تھا. ایسی گرمی میں بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ روزہ رکھ لیں.
اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے اور کس قدر انہیں محبت تھی عبادت سے. فسقط الصوام، لیکن جب مشقت پیدا ہو گئی معاملہ یہ ہوا فسقط الصوام وقام المفطر، جو روزے دار تھے ان کے لیے مشقت ہو گئی، وہ بیٹھ گئے یا گرنے لگے، جبکہ وقام المفطرون فضربوا الاغنیاء، جو غیر روزے دار تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں کے لیے خیمے قائم کیے، خیمے لگائے، سواریوں کو پانی پلایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج مفطرون جو غیر روزے دار ہیں وہ اجر کا آگے نکل گئے. تو یہ بات اس حدیث سے جو معلوم ہوئی کہ سفر میں اگر کوئی مصلحت ہو تو اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ روزہ چھوڑنے میں میرے لیے فائدہ ہے، روزہ چھوڑنے میں میرے لیے مصلحت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور نہ رکھے اور مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں کی خدمت کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے ایک دوسرے کی خدمت کر رہے تھے، یہاں تک کہ خیمے لگا رہے ہیں اور سواریوں کو پانی پلا رہے. ان لوگوں نے دونوں اجر سمیٹ لیے، ایک اس طریقے سے کہ خدمت کی، لوگوں کو یہ سہارا بنے، اس کا اجر پایا، اور اپنے اجر کو اپنے تک محدود نہیں رکھا. اگر روزہ رکھتے تو اس کا اجر صرف انہی تک محدود، اور رمضان کے بعد اس کی قضا دیں گے تو وہ اجر بھی پا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ روزے دار لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان کا سہارا بنے گے، کیا فرمایا کہ یہ لوگ اجر میں ان سے بھی آگے نکل گئے. اور اس کے بعد آخری حدیث ہے آج کے درس کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. تو اس حدیث کا موضوع سفر میں روزے کے تعلق سے نہیں ہے. یہاں تک جو احادیث تھی ہماری سفر میں روزے کے تعلق سے تھی، جس کا خلاصہ ہم نے ابتدا میں ہی ذکر کیا تھا کہ سفر میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس حدیث کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے انسان نے اگر کوئی روزہ چھوڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اب رمضان کے بعد اس کے لیے کتنا وقت ہے، کیا وہ فوری روزے رکھے یا اس کے لیے شریعت نے کچھ مہلت دی ہے کہ وہ اتنے عرصے میں روزے رکھ لے. یہ اس حدیث کا موضوع ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کب تک دے سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر کچھ روزے ہوا کرتے تھے، کچھ روزے رہ جاتے تھے کچھ مخصوص ایام کی وجہ سے، تو فرماتی ہیں فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، تو میں روزے نہیں رکھ پاتی تھی مگر کب شعبان کے مہینے. تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آخری حد جو ذکر کی کہ میں پورے سال میں رمضان جیسے ہی گزرا جو روزے رہ گئے پورے سال میں نہیں رکھ پاتی تھی مگر کب شعبان کے مہینے. آخری حد جو انہوں نے بیان کی کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتی تھی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات تھی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر کسی کے روزے رہ جاتے تو اسے چاہیے کہ اگلے رمضان سے آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا لے لے. تو یہ ضروری ہے. یہ ایک سال کا اس کے لیے وقفہ ہے، جو روزے رہ گئے ہیں اسے چاہیے کہ اس دورانیے میں ان روزوں کی قضا دے دے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ آخری حد شعبان کی ذکر کی ہے. پھر بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی نہیں رکھ پاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی نہیں طلب کرتی، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ منع کر دیں کہ روزے میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے خدمت نہ کر سکے. تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور اسی طریقے سے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین بیوی، بہترین خاتون بن کر انہوں نے ہمیں سبق دیا اور زندگی گزاری. تو ان کی فضیلت بھی ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے. اور جو حکم اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے
جو آخری حج ہے اگلے رمضان سے آنے سے پہلے پہلے وہ روزے کی قضا دیتے ہیں۔ البتہ افضل یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان روزوں کی قضا دے دیں۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس عذر تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پاتی۔ پھر اس میں یہ بھی علماء نے فائدہ ذکر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ روزے رکھوں کی موافقت ہو جائے گی دونوں کی۔ تو یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے۔ تو لہذا وہ شخص جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اسے چاہیے، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ رمضان کے فوری بعد اپنے روزوں کی قضا۔ اگر عذر نہیں ہے اس وقت اس کے لیے جائز ہے کہ پورے ایک سال کے اندر رکھ لے۔ جواز پورے سال کا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے دے دے، لیکن پورے سال میں نہیں دے گا تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر دوسرا رمضان آ گیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ حتیٰ کہ بعض علماء یہاں تک بھی گئے ہیں کہ اسے اگلے رمضان کی بعد فدیہ بھی دینا پڑے گا اور روزے بھی رکھنے پڑے گا۔ البتہ اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن مقصد یہ ذکر کرنا ہے کہ کچھ علماء اس حد تک یہاں تنبیہ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ اس حدیث میں آخری حد جو بیان کی گئی ہے جس کے روزے رہ جائے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس قدر تاخیر کرے۔ لیکن جیسا کہ ذکر کیا اگر پھر بھی رہ جائے تو اسے رمضان کے بعد وہ روزوں کی قضا دینی ہوگی، لیکن وہ گناہ گار ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔